دعوته صلى الله عليه وسلم على الاثنين. وعن ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفا هندا فخرجت أسير أمامهما وأنا غلام على حمارة لي. سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبو سفيان أنزل يا معاوية حتى يركب. فقال أبو سفيان أنزل يا معاوية حتى يركب محمد صلى الله عليه وسلم. فنزلت عن الحمارة وركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار أمامنا هنيهة ثم التفت إلينا فقال يا أبا سفيان بن حرب ويا هند بنت عتبة والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن المحسن الجنة والمسيء النار وأنا أقول لكم بحق فإنكم لأول من أنذرتم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ قالتين طائعين. فقال أبو سفيان أفرغت يا محمد؟ قال نعم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار فركبتها وأقبلت هند على أبي سفيان فقالت لهذا الساحر أنزلت ابني؟ قال لا والله ما هو بساحر ولا كذاب كذا في الكنز. وأخرجه الطبراني أيضا مثله. وقال حسين حميد بن منجد لم أعرف بقية رجاله ثقات. وابن سعد بن يزيد بن الرومان قال خرج عثمان بن عفان واسد بن عبد الله رضي الله عنهما على اثر الزبير بن عوام رضي الله عنه فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الاسلام وقرا عليهما القران وانباهما بحقوق الاسلام ووعدهما الكرامه من الله فآمنا وصدقا. فقال عثمان يا رسول الله قدمت حديثا من الشام فلما كنا بين معان والزرقاء ونحن كالنيام إذا منادي ينادينا أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج من مكة وقدمنا فسمعنا بك. وكان إسلام عثمان قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. میرا عزیز دوستو 13 سال مکہ مکرمہ کے سارے ابتدائی دعوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی دعوت کے مواقع وہ آپ کی وفات تک رہے. ایسا نہیں ہے کہ جب مجموعہ جمع ہو گیا تو مجموعے نے آپ کو افراد سے مشغول کر دیا ہو. ایسا کہیں ثابت نہیں. مسلمانوں کے مجموعے نے آپ کو غیروں سے مشغول کر دیا اور جگہ ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے بیان فرما رہے اور صحابہ آپ کی بات سن رہے. بیان کے دوران دروازے پر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اونچی آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دین سکھلائیے. آپ نے نہ اس کو بات آنے کے لیے فرمایا نہ اس کو کسی کے حوالے کیا نہ اس سے یہ کہا کہ انتظار تھوڑا مشغول ہے. آپ نے منبر پر بیان کرتے کرتے بیان درمیان میں چھوڑ دیا اور اس شخص پر جا کے آپ نے دروازے پر کھڑے کھڑے آپ نے بات شروع کی. اس سے پھر کرسی لائی گئی اس کے بعد ڈرے گئے اس پر آپ بیٹھے اور آپ نے ایک دیہاتی کو دروازے پر پورا اسلام خود سمجھایا. آپ اپنے سامن سے صحابہ کو انفرادی تعلیم انفرادی دعوت دینے کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ غور کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو اتنا تھکانا ہے آپ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک. اللہ یہ فرمانے لگے کہ آپ کا حوالہ کر لیں گے. اور صحابہ آپ کی بات نہ ماننے والے کو کہتے تھے کہ ہمارے حوالے کر دیے کہ آپ کی بات مانے گا نہیں. آپ کام پر تھکا رہے اپنے آپ کو. یعنی صحابہ کو تو غصہ آ جایا کرتا تھا اس شخص پر آپ کی بات سن نہیں رہا
اللہ تعالیٰ کا رحم آ جاتا تھا آپ کی کوشش پر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دعوت میں لگے رہتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ، کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کو سمجھانے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ عثمان نے کہا کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کفر کا فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے اس کو میرے حوالے کیجیے تاکہ میں اس کو اس کا ٹھکانا حاویہ اس کو پہنچا دوں، ٹھکانے میں پہنچا دوں۔ کہتے عمر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری بات سے ناگواری ہوئی اور آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنا، آپ کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان نے بات کو قبول کر لیا۔ ہمیں آج کرنا ہے کہ فرد کو دعوت دینا ایسا ہے جیسا کسی ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا۔ میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، اگر ڈاکٹر کسی مجمع سے خطاب کر کے یا کسی مجمع سے کوئی بیان کر کے آ جائیں اور امراض اور دواؤں کا تذکرہ کر دے کسی مجمع کے اندر کوئی ڈاکٹر، تو آپ مجھے بتائیے کیا اس سے عوام کے امراض کا علاج ہو جائے گا؟ کیا آپ کے اشکال پر تعلیم آپ اجتماعی طور پر نصیحت کو انفرادی دعوت پر مقدم یہ اصل سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ فجر سے لے کر شام تک بیان کیا ہے، اس طرح کے ساتھ آپ کے اجتماعی بیانات بہت کم ہیں، بہت ایسے آپ کے رسائل خود بہت کم ہیں، لیکن آپ کا اور آپ کے صحابہ کا فرد کو دعوت دینا اس میں سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ محنت ہے۔ تو سب کہتا ہوں کہ اجتماعی بیانات میں بیان کرنے والا مطلوب ہوتا ہے، اس کو کوئی اذیت نہیں ہوتی، یہاں استقبال ہوتا ہے، اور انفرادی دعوت دینے والا آدمی مطلوب نہیں ہوتا بلکہ مفروض ہوتا ہے۔ لوگ اسے دھکے دیتے ہیں، لوگ اس سے انکار کرتے ہیں، لوگ اس کی تکلیف کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کو قبول نہیں کرتے، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ مت آنا۔ آپ دیکھیں گے رشتوں میں آج سے یہاں تک لوگ کہہ دیں گے آئندہ مت آنا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ بات کو غلط محمل کر اور غلط رخ پر لے جائیں تو اس سے تو آدمی کبھی بھی مقصد تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ منفی سوچ مراد تک پہنچنے دیتی نہیں ہے۔ یہ اصل سنت ہے، اور میں نے آپ کو مثال دی، اگر کوئی ڈاکٹر سارے مریضوں کو جمع کر کے کوئی لیکچر دے دے تو اس سے مریضوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ایک ایک مریض کا ہاتھ پکڑ کر اس کا حال معلوم کر کے اس کے لیے دوا تجویز کی جائے گی۔ یہ تعلیم اور طب ان کے دونوں کا مزاج، تعلیم اور طب دونوں کا مزاج، تعلیم اور طب دونوں کا مزاج ایک ہے، کیونکہ دونوں علاج کے طریقے ہیں، جسمانی علاج ایک روحانی علاج۔ جو بات استعمال زبر جمع کر کے کی جاتی تھی وہ انفرادی دعوت کا طریقہ اور انفرادی دعوت کی اہمیت اور انفرادی طور پر لوگوں تک کیا بات پہنچانی ہے، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے اجتماع ہوتے ہیں۔ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ مدارس میں تدریس کا جو نظام ہے وہ انفرادی تعلیم دینے کے لیے تدریس کا نظام قائم کیا جاتا ہے، نہیں، تدریس برائے تعلیم، تدریس برائے تدریس برائے تعلیم، تدریس برائے تعلیم ہے کہ آپ اجتماعی طور پر درس کے ماحول میں رہ کر سیکھیں، اور اگر آپ انفرادی طور پر ہر مسلمان کو دین کی تعلیم دیں۔ میں کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، مجمع نہیں ہوتا اگر
اللہ معاف کرے بعض مرتبہ مقرر صاحب کو غصہ آ جاتا ہے، جب آپ کے بارے میں کچھ ہے نہیں قابل کیوں بلا رہا ہے۔ ہاں کہتا ہوں آپ کسی مقرر کو لے جائیں اور وہاں آپ کو تکلیف نہ ہو اور معلوم جمائی نہ ہو اور دو آدمی بیٹھے نہ ہو تو سب غصہ آئے گا باعث کو کہ جب آپ نے جو پبلک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کس لیے ہمیں بلایا، کس لیے آپ نے ہمارا لوگ طے کرایا، ایسا بڑا استعمال تھا نہیں جس کے لیے آپ نے ہمیں طلب کیا۔ چند کفار جمع ہوئے اور کہا کہ بلائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک آدمی گیا بلانے کے لیے کافی ایک دن کفار وہاں جمع آپ کو بلایا، آپ اتنی تیزی سے گئے، سخت دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت سخت تھی، دھوپ میں بڑی شدت تھی، آگ سایہ تلاش کرتے 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 اس دن تک پہنچے کہ شاید ان کا دن اسلام کی راضی ہو گیا ہے، ہم ان سے بات سننا چاہتے ہیں ضرور بات کرتے ہیں، یہ نکاح شام کو نے بلایا اور سخت ترین آپ پر رد کیا، سب جوابات دیا آپ کو۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بات بری نہ لگے صرف اجتماعی بات سے آج ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے میں تو پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ مجھے بیان کر رہے ہیں اور آپ بیان کے بعد ایک آدمی کو لے کے بیٹھ کر وہ آپ کے بیان میں رو رہا ہوگا جس کو غسل کے فرائض کی خبر نہیں ہے، آپ کے بیان میں رو رہا ہوگا جسے گھر میں الفاظ یاد نہیں، آپ جانتے ہیں باعثین نے اپنے اپنے مواقع بعض کے طے کر لیے ہیں، اس رات معراج کا بیان ہو جائے گا، اس رات شب بقرہ کا بیان ہو جائے گا، اس رات شب یوم عرفہ کا بیان ہو جائے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں دعوت و تعلیم یہ انفرادی کام تھا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ علاج ہے، علاج یہ علاج جب تک مریض ڈاکٹر کے ساتھ تنہا نہیں بیٹھ جاتا اور اس نے اپنی لے لیتا وہ دوا تجویز نہیں کر سکتا، وہ علاج نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں انفرادی دعوت انفرادی تعلیم کا ختم ہو جانا یہ امت کے ارتداد کا سبب ہے اور ان دو ذمہ داریوں کو ادا کیے بغیر امت کے واپس آنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے وسلم کا انفرادی دعوت دینا آپ کے اجتماعی بیانات سے کہیں زیادہ ملے گا، آپ بول دیجیے غزوات کم ہے، سرایا زیادہ ہے، ممبر کے بیانات کم ہیں، فرد سے بات کرنا زیادہ ملے گا، بڑی خوبصورت اتنا لمبا بیان شاید نہیں تھا جتنا دیر آپ ایک آدمی کو خوشامد کیا کیا آپ ہماری ہدایت سب تک مانی اور اتنا اچھا ہو گیا آپ کو انکار کر رہے ہیں، آپ تک ہماری ہدایت سے فرد کو دو کو دعوت دینا، پھر آپ کا جماعت پر دعوت کا پیش کرنا ان کا سب آخر میں جائے آپ کا جب مجموعہ ایک ہو گیا تو پھر آپ نے مجموعہ پر دعوت کو پیش کیا، لیکن ادھر دعوت کا معاملہ آپ کا ہمیشہ باقی رہا، ایسا نہیں ہوا کہ اس کے لوگوں کی آمد نے اور اجتماعی تقاضوں نے آپ کو ادھر دعوت سے مشغول کر دیا ہو، ایسا کہیں ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو کو دعوت دینا مالیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو سفیان اپنے گاؤں جا رہے تھے، زندہ کو اپنے گدھے پر پیچھے بٹھا رہے تھے اور میں مالیہ فرماتے کہ میں ادھر بچہ تھا، میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر آگے آگے چل رہا تھا، اچانک ہم نے آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو سفیان نے کہا کہ مالیہ تم ادھر جاؤ، اتنا عادت تھا اتنا عادت تھا، ابو سفیان نے کہا ہے معاویہ تم ادھر جاؤ سواری سے تاکہ محمد سے اعظم سوار ہو جائے،
کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کہ میں گدی سے اتر گیا اور اوپر آپ سوار ہو گئے، آپ تھوڑی دیر ہمارے آگے چلے، پھر آپ ہمارے سے متوجہ ہوئے، ہمارے ابو سفیان بن حرب اور اے ہند بنت عتبہ، خدا کی قسم تم ضرور مرو گے اور تمہیں دنیا سے پھر تمہیں اٹھایا جائے گا آخرت میں، پھر اچھا عمل اور اسلام قبول کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور گناہگار اور کفر اختیار کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ بات بالکل حق ہے، اور تم سب سے پہلے ڈرائے جانے والے ہو اللہ کے عذاب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ فارغ ہو گئے قرآن سنا کر؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدی سے نیچے اترے اور ہمارے بتانے کے مطلب سوار ہو گیا، ہندا متوجہ ہوئی ابو سفیان کی طرف، اور ہندا نے کہا کہ اے ابو سفیان تو نے اس جادوگر کے لیے، اس جادوگر کی وجہ سے میرے بیٹے کو سواری سے اتارا ہے؟ ہندا نے کہا نہیں نہیں، خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ جادوگر ہیں اور نہ یہ جھوٹے ہیں، ان کی بات بالحق ہے اور سچی ہے۔ یہ زبان کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان اور طلحہ بن عبید اللہ یہ دونوں کے دونوں زبیر بن عوام کے پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک حضرت حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں اسلام کو پیش کیا اور دونوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ ایسے واقعات بہت ہیں کہ آپ سے کسی کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ آج کے لوگوں میں تلاوت کا تو شوق بہت ہے، ہمارے جیسا پسند ہے سنو حضرت کا مشہور ہے، اگر کوئی آدمی رو رو کر صبح سے لے کے رات تک قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور کوئی کام نہ کرے، نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ ضرورت کا، صبح سے لے کر رات تک رو رو کر قرآن پڑھتا رہے، اس سے زیادہ افضل ہے ایک آدمی کو دعوت دینا۔ ایک آدمی صبح سے لے کے رات تک اسی طرح رو رو کر صبح سے لے کے رات تک رو رو کر قرآن پڑھتا رہے، میں اس سے افضل ہے کہ ایک شخص کو کرنے کی دعوت۔ کیا عرض کرنے لوگ ان باتوں کو بھول سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا قرآن پڑھنا داعیانہ ہوتا تھا، قرآن پڑھ کر سنانا، اس لیے کہ مومن کے ایمان کا امتیاز اور کافر کے قلب کی نرمی، وہ دونوں چیزیں مومن کے ایمان کا امتیاز اور کافر کے کفر کا علاج، یہ دونوں چیزیں صرف خود قرآن پڑھنے میں نہیں ہے بلکہ دوسروں کو سنانے میں، دوسروں کو سنانے میں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ، یہ تلیت کا جو ہے معنی ہے، یہ متعدی، یہ تعدیہ کا معنی دے رہا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بہت ہے اور یہ بے شمار کافروں کے لیے ملتا ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کسی قرآن کافر کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے سنتے، اللہ کے حکم سے۔ سب بات ہو گئی مجھے قرآن سناؤ، میں آپ کو سناؤں، آپ کو تعلیم کیا گیا ہے نہیں، اللہ نے ہم حکم دیا ہے، کیا اللہ نے نام لیا کہ ہم نام لے کر کہا ہے تو بھائی وہ ویسے قرآن سنا، چنانچہ آپ نے ہمیں دونوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اور دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حقوق، اسلام کے فرائض اور اس پر وعدے بتائے، اللہ کی طرف سے کرامت کا، اللہ کی طرف سے عزت کا دنیا میں اور نجات کا آخرت میں، ان دونوں سے وعدہ کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم دونوں ایمان لے آئے، دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے اپنی تصدیق کی۔ اللہ کے رسول اللہ، میں ابھی ملک شام سے واپس آ رہا ہوں، میں ابھی ملک شام سے واپس آیا ہوں، معان اور زرقاء کے درمیان ہمارا قیام تھا،
اور ہم وہاں سو رہے تھے، اچانک ہم نے ایک آواز سنی، کوئی منادی، کوئی جن یا کوئی فرشتہ، بغیر آواز تھی، اور یہ کہہ رہا تھا اے سننے والوں جاگ جاؤ، اور سننے والوں کو جلدی، بغیر آواز یہ کہہ رہی تھی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ کہتے اس آواز کو سن کر ہم وہاں سے چلے، اور پھر ہمیں آپ کی بعثت کی خبر ہم نے سنی۔ عثمان کا اسلام وہ پرانے اسلام لانے والے ہیں، ان کا اسلام قدیم ہے، ان کا اسلام قدیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الارقم میں داخل ہونے سے پہلے عثمان ایمان لے آئے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بھائی تشریف بیٹھ کر سنیں۔ تمام حضرات چند ضروری باتیں سنیں پھر اٹھیں۔ اپنے ایمان اور سامان کی خود ہی حفاظت فرمائیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے پوری امت میں چل پھر کر کامل ایمان کی دعوت دی جائے اور ہر کام میں سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعا مانگی جائے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، جو بھی آپ کا سامان ہے خود ہی اس کی نگرانی فرمائے، موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئے، فجر سے پہلے اپنے تمام معمولات اور ضروریات سے فارغ ہو جائے، اب باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرما لیں، عبادت بھی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح صادق انشاءاللہ 4:48 منٹ پر